میں دبئی سے آیا تو میری بیوی کا رنگ کالا سیاہ ہوا پڑا تھا، تو اماں فوراً بولی، رنگ گورا کرنے والی کریمیں لگاتی رہی ہے۔ تو میں نے رمشا کو بہت برا بھلا کہا اور وہ خاموش رہی اور مجھے اس کے چہرے سے نفرت ہونے لگی۔ لیکن اگلے دن صبح سے شام تک وہ چھت پر تندور جلا کر سارے گھر والوں کے لیے کھانا بناتی رہی اور اماں لوگ اے سی میں لوڈو کھیلتے رہے اور میں دوستوں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ایک دن میں چھت پر گیا تو گرمی سے میرا دماغ چکرا گیا اور سامنے روٹیاں پکاتی پسینے سے شرابور رمشا۔ اماں، رمشا کہاں ہے؟ رمشا کو بلائیے نا۔ میں نے بے چین لہجے میں اماں سے رمشا کو بلانے کے لیے کہا تھا۔ میری نظریں اسے دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں، لیکن وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ مجھے آئے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ میں سب سے مل چکا تھا اور سب کو تحفے تحائف بھی دے دیے تھے، مگر وہ ابھی تک غائب تھی۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ شوہر سالوں بعد پردیس سے واپس آیا ہے، اسے چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آ کر مجھے ملتی، مگر وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ کیا اسے میرے لوٹنے کی ذرا بھی خوشی نہیں تھی؟ یہ خیال ہی میرے دل کو برا کرنے کے لیے کافی تھا، اور پھر میں نے اماں سے اسے بلانے کا کہہ دیا۔ میری بات سن کر اماں اور بھابیاں ہنسنے لگیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ لوگ میری بات سن کر ہنس کیوں رہے ہیں؟ سالوں بعد پردیس سے آیا ہوں، اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بھی اتنا ہی بے چین تھا جتنا کہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے۔ بھابیوں اور اماں کے ہنسنے پر میں تھوڑا جھینپ گیا تھا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ بہانہ سوچا تھا۔ اماں اور بھابیاں پھر ہنسنے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہم اس بات پر نہیں ہنس رہے کہ تم اپنی بیوی سے ملنے کے لیے بے تاب ہو، بلکہ ہم تو اس بات پر ہنس رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کو ہی نہیں پہچان پائے۔ مانا کہ تم ایک عرصے سے تک پردیس میں رہے ہو، لیکن ایسی بھی کیا یادداشت کہ بندہ اپنی بیوی کو ہی بھول جائے؟ بھابی بات کر کے پھر سے کھلکھلا کر ہنسنے لگیں، جبکہ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اسی لمحے میری نظر سامنے کھڑی لڑکی پر پڑی، جسے میں غالباً نوکرانی سمجھ رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے کچن کی طرف چلی گئی۔ ایک لمحے کے لیے میں چونک گیا۔ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا لگا۔ میرے ذہن میں جیسے اچانک کوئی دھماکہ ہوا، اور پھر بھابی نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں، یہی رمشا تھی، تم پہچان بھی نہیں پائے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سیدھا اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، یہ رمشا کو کیا ہو گیا ہے؟ اماں نے بے پرواہی سے کہا، اتنی کریمیں لگاتی رہتی ہے، اسی وجہ سے رنگت جھلس کر ایسی ہو گئی ہے۔ کتنی بار منع کیا مگر میری ایک نہ سنی، کہنے لگی اپنے شوہر کی کمائی کی لگا رہی ہوں، جب آپ سے پیسے مانگوں تب منع کر دیجیے گا۔ بڑوں کی بات نہ سننے کا نتیجہ دیکھ لو، ساری رنگت ہی خراب کر لی ہے۔ اماں ہنسنے لگیں اور بھابیاں بھی ان کا ساتھ دینے لگیں۔ مجھے رمشا پر بے حد غصہ آیا۔ کیا ضرورت تھی ایسی مارکیٹ میں ملنے والی خراب کریمیں استعمال کرنے کی؟ اس کا رنگ تو اتنا صاف تھا کہ اسے کسی کریم کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے جو پیسے بھیجے تھے لگتا ہے اس نے سارے ہی ان چیزوں پر لگا دیے تھے۔ اگر وہ اپنا کھانا پینا اچھا رکھتی، اپنی غذا متوازن رکھتی، تو اس کی رنگت بھی صاف رہتی اور وہ ایسی ہی خوبصورت دکھائی دیتی جیسی میرے ذہن میں اس کی تصویر تھی۔ جب وہ مجھے پانی پکڑانے آئی تھی تو مجھے اس پر نوکرانی ہونے کا گمان ہوا تھا، اس لیے میں نے اس پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ بہرحال غصے کو دباتا ہوا میں اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر بیٹھ گیا۔ ذہن میں عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ میں نے برسوں رمشا کی ایک تصویر دل میں بسائی تھی۔ پردیس کے دنوں میں جب تنہائی ستاتی تھی تو اسی کی یاد مجھے سنبھالتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی صاف رنگت، اس کی شرمیلی نظریں، سب کچھ میرے ذہن میں ایک خواب کی طرح محفوظ تھا۔ میں نے سوچا تھا واپس آؤں گا تو وہ اسی طرح میرا استقبال کرے گی، شاید خوشی سے آنکھیں نم ہوں گی، شاید مجھ سے لپٹ جائے گی،
مگر یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا تھا. میں اسے پہچان بھی نہ سکا. یہ سوچ کر مجھے اپنی ہی الجھن پر غصہ آ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد رمشا کمرے میں آئی. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس رکی. اس کی نظریں شکوہ کرتی ہوئی میری طرف اٹھیں اور وہ دھیمی آواز میں بولی، مانا کہ میری رنگت کالی ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ مجھے بالکل ہی نہ پہچان پائیں. اس کے چہرے پر دکھ اور مان دونوں تھے، لیکن مجھے عجیب سی کوفت محسوس ہوئی. میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ایک تو تمہارا اپنا قصور ہے اور اوپر سے نخرے دکھا رہی ہو. کیا ضرورت تھی اتنی ساری کریمیں استعمال کرنے کی اور اپنا چہرہ خراب کر لینے کی؟ تمہارا رنگ تو پہلے ہی اچھا تھا. بس عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں، جتنا بھی مل جائے کم لگتا ہے. رمشا نے میری بات سن کر خاموشی اختیار کر لی. اس کی پلکیں جھک گئیں. کچھ لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی. میں غصے میں بستر پر لیٹ گیا اور دوسری طرف منہ پھیر لیا. میرا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا. میں جو اتنی بےتابی اور بے چینی کے ساتھ پاکستان واپس آیا تھا، سوچا تھا رمشا کے ساتھ ایک ایک لمحہ خوبصورت طریقے سے گزاروں گا، مگر سارے خواب جیسے مٹی میں مل گئے تھے. میرا دل اس کی طرف دیکھنے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا. کمرے میں ہلکی سی آہٹ ہوئی. رمشا الماری کے پاس گئی اور خاموشی سے میرے کپڑے ترتیب دینے لگی. کبھی وہ میری طرف دیکھتی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، پھر رک جاتی. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے، مگر میں نے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہ سمجھا. میرے اندر غرور اور ناراضگی کا ایک عجیب سا ملا جلا احساس تھا. میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی پرانی خوبصورتی کیوں نہیں سنبھالی. کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کیسے یاد کرتا ہوں؟ چند لمحوں بعد اس نے ہمت کر کے پھر کہا، آپ کو شاید معلوم نہیں، لیکن یہاں کے حالات پہلے جیسے نہیں رہے. دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، گھر کے کام بھی زیادہ ہو گئے ہیں، اماں کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی ہے. میں خاموشی سے سب سنبھالتی رہی. اس نے آہستہ سے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا، کریمیں تو میں نے اس لیے لگائیں کہ شاید آپ کو اچھا لگے، آپ خوش ہوں. میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو لگے کہ میں پہلے جیسی نہیں رہی. اس کی آواز میں لرزش تھی. میں نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا. واقعی اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے. آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے، ہاتھوں پر کھدرا پن، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی محبت جھلک رہی تھی جو میرے جانے سے پہلے تھی. میرے دل میں لمحہ بھر کے لیے نرمی آئی، لیکن میں نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا. غرور ابھی بھی حاوی تھا. رمشا نے آہستہ سے کہا، آپ کو یاد ہے جب آپ گئے تھے تو میں نے کہا تھا جلدی واپس آ جانا. آپ نے کہا تھا کہ بس کچھ سال کی بات ہے، پھر ہم ساتھ رہیں گے. مگر سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے. میں بھی بدل گئی ہوں. شاید وقت نے سب کچھ بدل دیا. اس کی باتوں میں نہ شکوہ تھا نہ الزام، صرف ایک تھکن بھری سچائی تھی. میں نے کوئی جواب نہ دیا. کمرے میں پنکھے کی آواز گونج رہی تھی. میرے ذہن میں ماضی کے مناظر گھوم رہے تھے. وہ دن جب ہم ہنستے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے اور پھر مان جاتے تھے. کیا واقعی صرف رنگت بدل جانے سے سب کچھ بدل جاتا ہے؟ یہ سوال میرے اندر کہیں گونج رہا تھا، مگر میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. رمشا نے آہستہ سے بستر کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے روز آپ کا انتظار کیا، آپ کی تصویریں دیکھتی رہی. سوچتی تھی جب آپ آئیں گے تو شاید مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے. لیکن جب آج آپ نے مجھے پہچانا ہی نہیں تو لگا جیسے میں کہیں کھو گئی ہوں. اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ خاموش ہو گئی. میرے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، مگر میں نے پھر بھی سخت لہجے میں کہا، بس کرو، اب مجھے سونا ہے. وہ خاموشی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی. باہر شام ڈھل رہی تھی اور کمرے میں ہلکی روشنی پھیل رہی تھی. اس کی پرچھائی دیوار پر پڑ رہی تھی اور اچانک مجھے محسوس ہوا کہ شاید مسئلہ اس کے بدلنے میں نہیں بلکہ میری توقعات میں تھا. میری آنکھیں بند کیے لیٹا رہا، مگر نیند دور دور تک نہیں تھی. دل میں غصہ بھی تھا، الجھن بھی، اور ایک انکہی سی بے چینی بھی. کبھی دل چاہا تھا کہ رمشا کو اپنے پاس بلا لوں، مگر پھر انا آڑے آ گئی. اس پر غصہ جو اتنا تھا
وہ کیسے اتنی جلدی اتر جاتا؟ میں جانتا تھا کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، ہمارے درمیان کچھ ٹوٹا ضرور تھا، مگر شاید ابھی مکمل بکھرا نہیں تھا۔ رمشا خاموشی سے کھڑی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ سالوں کی دوری نے ہم دونوں کو کتنا بدل دیا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف سانسوں کی آواز تھی اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ پردے سے واپس آنا آسان تھا، مگر دلوں کا فاصلہ طے کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگلے دن سے جیسے ہمارے درمیان کوئی خاموش دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ رمشا کی طرف زیادہ توجہ ہی نہیں دینی۔ شاید مجھے لگتا تھا کہ اس طرح میرا غصہ کم ہو جائے گا یا وہ خود سمجھ جائے گی کہ میں ناراض ہوں۔ صبح آنکھ کھلتی تو وہ بستر پر نہیں ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ فجر کے بعد ہی اٹھ جاتی ہے اور سیدھا چھت پر چلی جاتی ہے، جہاں گھر کے کام اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی برتنوں کی آواز آتی، کبھی اوپر سے ہلکی ہلکی کھانسی کی آواز سنائی دیتی، مگر میں ان سب کو نظر انداز کر دیتا۔ میں نیچے کمرے میں لیٹا رہتا یا موبائل میں مصروف ہو جاتا۔ اماں چائے لاتی تو میں بے دلی سے پی لیتا۔ رمشا میرے سامنے آتی تو خاموشی سے کام کرتی، کبھی پانی رکھ جاتی، کبھی ناشتہ۔ میں اس کی طرف دیکھے بغیر بس ہاں یا اچھا کہہ دیتا۔ اس کی نظریں جیسے کچھ تلاش کرتی رہتی، مگر جب اسے میری بے رخی دکھائی دیتی تو وہ خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ اس کی خاموشی مجھے کبھی کبھی بے چین بھی کرتی تھی، مگر میں اپنی ضد سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ رمشا نے دھیمی آواز میں کہا، کھانا کھا کر جائیے گا۔ میں نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، بھوک نہیں ہے۔ اس نے شاید کچھ کہنا چاہا، مگر پھر رک گئی۔ میں نے جوتے پہنے اور دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شام کو واپس آیا تو وہ اسی طرح چپ چاپ کام میں لگی ہوئی تھی، نہ شکوہ نہ سوال۔ اس خاموشی نے میرے غصے کو اور عجیب بنا دیا تھا۔ کبھی کبھی میں جان بوجھ کر چھت کی طرف نہ جاتا، مجھے معلوم تھا کہ وہ وہاں گرمی میں کام کرتی ہے، مگر میں خود کو یہی سمجھاتا کہ یہ سب اس کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ گھر واپس آتا تو اماں اور بھابیاں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی اور رمشا کہیں نہ کہیں مصروف ہوتی۔ اس کی موجودگی اب گھر میں ایک سایہ جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ ہر جگہ تھی، مگر میرے دل کے قریب نہیں رہی تھی۔ ایک شام میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ رمشا نے آ کر آہستہ سے کہا، چائے بنا دوں؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر دل کرے تو بنا دو۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے لائی تو میرے ہاتھ سے کپ تھوڑا سا چھلک گیا۔ میں جھنجھلا کر بولا، تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی اور بس اتنا کہا، معاف کیجیے گا۔ اس کی آواز میں نہ صفائی تھی نہ ناراضگی، بس ایک تھکن تھی جس نے مجھے لمحہ بھر کو خاموش کر دیا، مگر پھر میں نظریں پھیر لیں۔ دوسرا واقعہ تب ہوا جب میں نے اپنے کپڑے مانگے۔ وہ شاید اوپر کام میں مصروف تھی اور کچھ دیر لگ گئی۔ میں نے آواز اونچی کر دی، تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا؟ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں اتر کر آئی اور کپڑے میرے سامنے رکھ دیے۔ پسینے سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو کہ شوہر کی بات بھی سنائی نہیں دیتی۔ اس نے بس سر جھکا لیا اور آہستہ سے کہا، آئندہ دیر نہیں ہوگی۔ پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس کی یہ خاموشی مجھے کبھی کبھی الجھا دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ جواب دے، بحث کرے تاکہ میرا غصہ باہر نکلے، مگر وہ ہر بار چپ رہتی، جیسے اس نے فیصلہ کر لیا ہو کہ اب کچھ نہیں کہنا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ پہلے وہ ہنستی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسکرا دیتی تھی، مگر اب اس کے ہونٹ زیادہ تر بند رہتے۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ گھر میں سب کچھ پہلے کی طرح چل رہا ہے، مگر ہمارے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ میں کبھی چھت پر نہیں گیا، یہ دیکھنے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک ضد تھی کہ مجھے پرواہ نہیں، مگر رات کو کبھی کبھار جب چھت سے برتن رکھنے کی آواز آتی تو میرے دل میں ہلکی سی کسک اٹھتی، جسے میں فوراً دبا دیتا۔ ایک رات میں دیر سے کمرے میں آیا۔ رمشا پہلے سے سوئی ہوئی تھی یا شاید سونے کا بہانہ کر رہی تھی۔
اس کے ہاتھوں پر ہلکے زخموں کے نشان تھے جو شاید کام کرتے ہوئے لگے تھے۔ میں نے ایک لمحے کو غور سے دیکھا، پھر نظریں ہٹا لیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، مگر میں نے خود سے کہا یہ سب وقتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمارا رشتہ لفظوں سے خالی ہونے لگا۔ وہ صبح اٹھتی، چھت پر چلی جاتی، دن بھر کام کرتی اور رات کو خاموشی سے سو جاتی۔ میں اس کے پاس ہوتا ہوا بھی اس سے دور تھا۔ کبھی سوچتا تھا کہ شاید وہ خود ہی بدل گئی ہے، مگر کہیں اندر ایک آواز یہ بھی کہتی تھی کہ شاید میں نے ہی اس کے دل کے دروازے بند کر دیے ہیں، مگر انا اتنی مضبوط تھی کہ میں اس کو آواز سے سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے، میں نے اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا اور اس نے میرے انداز کو خاموشی سے قبول کرنا۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ خاموشیاں کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ گہری چوٹ لگا دیتی ہیں، اور ایک دن یہی خاموشی سب کچھ بدلنے والی تھی۔ دوپہر کی تیز دھوپ چھت پر آگ برسا رہی تھی۔ میں جانے کیوں آج پہلی بار اوپر چلا آیا تھا۔ شاید دل کے اندر کی بے چینی مجھے کھینچ رہی تھی، یا پھر وہ خاموشیاں جو دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے چھت کا دروازہ کھولا، گرم ہوا کے جھونکے نے میرے چہرے پر ضرب لگائی۔ چند لمحوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے رمشا تندور کے پاس بیٹھی تھی، چہرہ پسینے سے تر، ہاتھ آٹے سے بھرے ہوئے اور آنکھوں کے نیچے گہرے سائے۔ دھوپ اس پر ایسے پڑ رہی تھی جیسے کسی نے آگ کا دائرہ بنا دیا ہو۔ وہ خاموشی سے روٹیاں پکا رہی تھی، ایک کے بعد ایک، بغیر رکے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں بہہ رہی تھیں، مگر وہ بار بار دوپٹے سے صاف کر کے پھر کام میں لگ جاتی۔ میں چند لمحوں تک بس اسے دیکھتا رہا۔ اچانک مجھے اپنا ہی دم گھٹتا محسوس ہوا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا تو گرمی کی شدت سے میرا سر چکرا گیا۔ میں نے دیوار کو سہارا لیا۔ رمشا نے چونک کر میری طرف دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گرمی بہت ہے، نیچے چلے جائیں، اس نے جلدی سے کہا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ خود اس آگ میں جل رہی تھی، مگر میری فکر کر رہی تھی۔ میرے گلے میں جیسے الفاظ اٹک گئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، چھت پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ سارا دن وہ یہی کام کرتی رہی ہوگی، وہی رمشا جسے میں نے چند دن پہلے نوکرانی سمجھا تھا۔ میرا دل اچانک عجیب سی شرمندگی سے بھر گیا۔ اماں کے الفاظ میرے کانوں میں گونجے، کریمیں لگا لگا کر رنگ خراب کر لیا، مگر یہاں تو حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ رنگ کریموں سے نہیں، دھوپ، گرمی اور محنت سے جھلسا تھا۔ یہ رنگ قربانی کا تھا، ذمہ داری کا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، تم روز یہاں اتنی گرمی میں کام کرتی ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، جی، گھر بڑا ہے، سب کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے، عادت ہو گئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ میرے اندر جیسے کوئی دیوار ٹوٹنے لگی۔ میں نے یاد کیا کہ کیسے میں نے اسے نظر انداز کیا، اس پر طنز کیے، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھا، اور وہ بس خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے روٹی پھسل گئی۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی ہتھیلی گرم تھی اور انگلیوں پر چھوٹے چھوٹے جلنے کے نشان تھے۔ میرے دل میں ایک تیز چبھن ہوئی۔ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ میں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ جب سے آپ گئے تھے، گھر کے کام بڑھ گئے تھے، میں نے سوچا آپ واپس آئیں گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ اس کے سادہ سے جملے نے جیسے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ میں برسوں پردیس میں محنت کرتا رہا، مگر وہ یہاں تنہا سب سنبھالتی رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا رنگ شاید بدل گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جو پہلے دن تھی۔ میرے ہونٹ کانپ گئے۔ رمشا، میں غلط تھا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں سمجھنے کی بجائے تمہیں جج کیا۔ مجھے تمہارے چہرے سے نہیں، اپنے غرور سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ رمشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی شکایت نہیں کی، بس ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے پہلے جیسا نہ پائیں۔ میں نے پہلی بار اس کے قریب ہو کر کہا، پہلے جیسا؟ تم پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو، کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔
ہوا کا گرم جھونکا آیا مگر مجھے اب گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے تندور بند کیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر یہ خاموشی کے نہیں، شاید سکون کے آنسو تھے۔ نیچے سے اماں کی آواز آئی، رمشا، روٹیاں تیار ہوئیں یا نہیں؟ میں نے پہلی بار بلند آواز میں جواب دیا، آج بس۔ اب رمشا نیچے آرام کرے گی۔ رمشا نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی ملی جلی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے چھت کے کونے میں سایہ دار جگہ کی طرف لے گیا۔ مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں پردیس سے جسم لے کر واپس آیا تھا، دل نہیں، اور آج اس چھت پر اس تپتی دھوپ میں میرا دل واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، تمہارا رنگ نہیں بدلا رمشا، میری نظر بدل گئی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، وہی پرانی مسکراہٹ جسے میں برسوں سے یاد کرتا آیا تھا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا کہ محبت چہرے کی نہیں، احساس کی پہچان ہوتی ہے، اور میں نے اپنی بیوی کو آج واقعی پہلی بار پہچانا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، سورج نرم ہو چکا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، مگر یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں فاصلے نہیں، قربت تھی، اور میں جانتا تھا کہ ہماری کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ شاید اصل میں آج سے شروع ہوئی ہے۔